إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تن تنہا اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اور تن تنہا اس ساری کائنات کو بنا کر اس کا چلانے والا ہے. اور کروڑوں درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں. میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج جمعۃ الوداع ہے اور آج ہمارے جمعے کا جو موضوع ہے وہ تقوی ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ تقوی کیا ہے؟ اس تقوی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصود کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں متقی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اور آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے وہ اس تقوی کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور اس تقوی کے ذریعے سے ہم اپنے فزیکل یہ جو باڈی ہے اس کے اعتبار سے اور جو روح ہے اس کے اعتبار سے ہم اپنے
کتنے مسائل کو، مصائب کو، امراض کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، دردوں کو، غموں کو، رنجوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 100% اپنے موضوع کو قرآن اور حدیث سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کو سن کے 100% اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ میرے محترم بھائیوں، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ ڈر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تقویٰ پرہیزگاری ہے، رب تعالی ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں۔ تقویٰ خشیت ہے، رب تعالیٰ اپنی وہ خشیت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تقویٰ بچنے کا نام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتے ہیں۔ کس چیز سے؟ کائنات کی ہر اس چیز سے جو میرے بدن کو اور میری روح کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تقویٰ ایک ایسا پروسیس ہے، ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک انسان، ایک جنگل ہے، خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور اس میں نکلنے کا راستہ نہیں، اور اس نے اس جنگل کو کراس کرنا ہے، اس کو پاس کرنا ہے، اس میں سے گزرنا ہے، اور وہ شخص اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو ان کانٹے دار جھاڑیوں سے، ان خاردار جھاڑیوں سے بچاتے ہوئے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے وہ اس جنگل سے گزرتا ہے۔ اس گزرنے کے نام کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ہمارا رب ہمیں بچانا چاہتا ہے، ہمارے دلوں میں خشیت پیدا کرنا چاہتا ہے، اسی لیے رب تعالیٰ نے یہ رمضان کے روزے ہم پہ فرض کیے، اور پورا 1 مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پریکٹیکلی اس کی مشق کرائی۔ کیسے مشق ہوئی؟ رب تعالیٰ ہمارے دماغ کو بچانا چاہتے ہیں۔ کس چیز سے؟ بری سوچوں سے، برے خیالات سے، ان برے جذبات سے، وہ نیگیٹو فیلنگ سے، وہ نیگیٹو تھاٹ سے جو ہمارے دماغ کو پراگندہ کرتے ہیں، جو ہمارے دماغ کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالات کو، میرے محترم بھائیوں، برا کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ ہمارے دماغ کو ان ساری گندگیوں سے، برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ ہمارے کریٹر ہیں، وہ ہمارے خالق ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمارا رب جانتا ہے کہ اگر یہ سوچ کے اعتبار سے گندا ہو گیا، اس نے اپنی سوچ کو نیگیٹو کر لیا، اس کے اندر نیگیٹو تھاٹ پیدا ہو گئی، تو یہ جو دماغ ہے یہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے اکارڈنگ سارے جسم کے سسٹم چل رہے ہیں۔ ہمارے دیکھنے کا پروسیس، بولنے کا پروسیس، سننے کا پروسیس، پکڑنے کا پروسیس، چلنے کا پروسیس اسی برین کے اکارڈنگ ہے۔ رب تعالیٰ ہمارے دیکھنے کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بولنے کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سننے کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے چلنے کو اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں سے ہم ان چیزوں کو پکڑیں جو ہمارے لیے سود مند ہیں، فائدہ مند ہیں، پروفیٹیبل ہیں، نفع بخش ہیں۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے پریکٹیکلی 30 دن ہمیں ایک پروسیس سے گزارا جس کو رمضان کہتے ہیں، روزوں کو فرض کیا۔ اور میرے محترم بھائی اور بہنوں،
جو چیز ہمیں ان چیزوں سے روکتی تھی وہ شیطان تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے آنے پہ اس شیاطین کو جکڑ دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ کس لیے؟ تاکہ ہمیں اس ایکسرسائز کے کرتے ہوئے، اس مشق کو پریکٹیکل کرتے ہوئے کوئی چیز رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا کہ دیکھو تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میری خاطر صبح سحر سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو، اپنے بدن کو، اپنے دماغ کو صرف کھانے اور پینے سے نہیں بچایا، صرف تم نے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، بلکہ رمضان میں تم لوگوں نے پریکٹیکلی 30 دن میری حلال چیزوں کو، طیب طاہر رزق کو، مطہر چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کیوں نہیں لگایا؟ ہمارے رب کا حکم ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، بدنگاہی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، چگلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، گالی نہیں دینی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ان ہاتھوں سے غلط نہیں پکڑنا، ان پاؤں سے غلط نہیں چلنا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم سب نے اس کا پریکٹیکلی مشاہدہ کیا کہ یہ جو 24 دن گزرے، میرے محترم بھائیوں، ہم نے رب تعالیٰ کو پریکٹیکلی وہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، ہم متقی بن جائیں۔ جیسے ہم نے 24 دن یا 30 دن اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع یہ کہتے ہوئے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب سن رہا ہے، میرا رب ایک ایک چیز سے باخبر ہے، یہ فیلنگ ہم نے 11 مہینے کے لیے اپنانی ہے۔ اس 11 مہینے اپنانے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ہم نے بچنا ہے ہر اس چیز سے جو میری سوچوں کو، جو میری نظر کو، جو میری زبان کو، جو میرے کان کو، جو میرے دل کو، جو میرے معدے کو، جو میرے گردوں کو، جو میرے پھیپھڑوں کو، جو میرے پینکریاس کو، جو میری ہڈیوں کو، جو میرے مسلز کو کمزور کرتی ہیں، بیمار کرتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، رب تعالیٰ نے یہ رمضان ہمیں اس لیے دیا کہ رب تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتے ہیں، ہمیں بچانا چاہتے ہیں، ہمیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قوی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں طاقتور کرنا چاہتے ہیں۔ اور پریکٹیکلی ہم نے دیکھا نہیں، صبح سحر سے لے کے غروب آفتاب تک ہم نے اللہ کی حلال چیزوں کو روک کے اپنے اندر برداشت پیدا کی، ہم نے اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا، ہم نے اپنے اندر جرأت پیدا کی، ہم نے اپنے اندر دلیری پیدا کی۔ کیسے؟ پیاس لگی ہے، پانی موجود ہے، پیتے کیوں نہیں؟ انا صائم، میں روزے دار ہوں، میں نہیں پی سکتا، میرے رب کا حکم ہے، میں نہیں پی سکتا، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ پردے گرا دو، کنڈیاں لگا دو، بتیاں بجھا دو، اب اسے کو پی لو، نہیں پیے گا، کیونکہ اس کا رب کے ساتھ کنیکشن اتنا مضبوط ہو گیا، اسے یقین ہو چکا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے عمل سے باخبر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رب تعالیٰ یہ فیلنگ پورے سال کے لیے میرے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جس طرح رمضان میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں، کیا میں نے اس بات کا مصمم ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنے آپ کو آنے والے 11 مہینوں میں بھی اسی طرح بچانا ہے؟ یہ رمضان کا اصل مقصد ہے۔
یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے، یہ وہ تقوی ہے جو رب تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے ڈر کی صورت میں، اپنی محبت کی صورت میں، اس احساس کی صورت میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ رمضان اصل میں میری باڈی کی ایک ایک چیز کو کس طرح تقویت دیتا ہے، میرے آئی کیو لیول کو، میری ذہانت کو کیسے بڑھاتا ہے، ہمارے ایچ کیو لیول کو، ہمارے ہارمون لیول کو کیسے بڑھاتا ہے، ہمارے ایس کیو لیول کو کیسے بڑھاتا ہے، ہمارے ای کیو لیول کو کیسے بڑھاتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ روزہ نہیں ہے، یہ تربیت ہے، یہ پریکٹیکلی بالکل اسی طرح جس طرح فوج جنگی مشقیں کرتی ہے، اپنے اوپر جنگ کی کیفیت پیدا کرتی ہے، حالانکہ وہ امن میں ہوتی ہے، لیکن ایسے علاقوں میں جہاں جنگ کا سین کریٹ کیا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اسی پوزیشن میں، انہی حالات میں، انہی سانچوں میں اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، تاکہ اگر ہمیں اچانک سے ایسی سچویشن کا فیس کرنا پڑ جائے، ایسی سچویشن کو ہینڈل کرنا پڑ جائے، تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا، ہمارا اس وقت ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے۔ رب تعالیٰ ہمیں بھی پریکٹیکلی یہ فیلنگز دینا چاہتا ہے، یہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جب تم بھوکے تھے صبح سحر سے لے کے غروب آفتاب تک، تیرا بھائی جو تجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے صبح سے کھانا نہیں کھایا، تیرے اندر وہی احساس جاگ جائے، وہی فیلنگز آ جائے کہ جب میں بھوکا تھا تو میرے من کی کیفیت کیا تھی، میرے جسم کی کیفیت کیا تھی، میرے اندر اس وقت بھوک کی وجہ سے جو میں گر رہا تھا، پیاس کی شدت کی وجہ سے میں جو بے قرار ہو رہا تھا، جو میرا گلا خشک ہو رہا تھا، جو میرے ہونٹ ڈرائی ہو رہے تھے، اس وقت میری انر کی جو فیلنگز تھی وہ کیا تھی۔ میرا رب پریکٹیکلی طور پہ میرے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ احساس میرے اندر پیدا ہو جائے، رب تعالیٰ یہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، اس فاسٹنگ کے بارے میں، اس روزے کے بارے میں؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، پوری دنیا اس بات پہ ورطہ حیرت میں ہے کہ جب انسان صبح سحر سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے اور پینے کی چیزوں سے روکتا ہے، اپنی نظر کو برائی سے بچاتا ہے، اپنے کانوں کو غلط سننے سے بچاتا ہے، اپنی زبان کو نیگیٹو بولنے سے بچاتا ہے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو غلط جگہ لے جانے سے بچاتا ہے، تو اس کی باڈی کے اندر ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک عمل۔ وہ کون سا عمل ہے؟ میرے محترم بھائیوں، ہماری باڈی سیل سے بنی ہے، خلیوں سے بنی ہے، اور یہ خلیے ٹوٹتے ہیں، پرانے خلیے ٹوٹتے ہیں، نئے خلیے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جو پرانے خلیے ٹوٹتے ہیں اور جو نئے خلیے پیدا ہوتے ہیں، اس میٹابولک پروسیس سے ہمارے جسم کے اندر جو امیون سسٹم ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر لیک آف انرجی ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، جو روزہ رکھ لیتا ہے، جو اپنے آپ کو صبح سحر سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے رب کے اکارڈنگ کر لیتا ہے، اب اس کے اندر ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے کہ اس کا امیون سسٹم خود بخود انرجیٹک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں برداشت آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں حوصلہ آنا شروع ہو جاتا ہے،
اس کے اندر صبر کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور سچ بتاؤ, کیا روزے کی حالت میں یہ پروسیس ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں؟ وہی شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پانی پیتا ہوں, میں پانی نہ پیوں مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے, مجھے پیاس لگتی ہے, میں یہ کھانا نہ کھاؤں میرا شوگر کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے, میں اگر یہ چیز نہ لوں میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے, اگر میں کھانے کے بعد ان چیزوں کو استعمال نہ کروں تو میرا گیس بن جاتا ہے, میرا پیٹ افارے میں آ جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں, سچ بتاؤ رمضان کے آتے ہی یہ ساری چیزیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ یہ فیلنگز خود بخود کیوں بدل گئی؟ اس لیے بدل گئی کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک ایسے پروسیس میں ڈال لیا, اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا. ایسا پریپیئر کرتے ہیں کہ ہماری باڈی وہ سارے سائن اینڈ سمٹم دکھاتی ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں, ہمارے ایمان کا لیول کس قدر پختہ ہوتا ہے, ہمارا یقین کس قدر پختہ ہوتا ہے, ہماری انفارمیشن کس قدر سٹرونگ ہوتی ہے. رب دیکھ رہا ہے, رب جان رہا ہے میرے ایک ایک عمل سے. سچ بتاؤ غیر رمضان میں یہ فیلنگ کیوں نہیں آتی؟ حرام کھاتے ہوئے ہمارے اندر یہ احساس پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ غلط کام کرتے ہوئے, غلط چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ احساس کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں, جو رمضان کا مقصد تقویٰ ہے, اس وقت وہ تقویٰ ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے. اور آج کی سائنس اس بات کو بتاتی ہے کہ اگر اپنے جسموں کو کینسر سے بچانا چاہتے ہو, جو آپ کے جسم کے اندر ناسور بن رہے ہیں, جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں, جس کے لیے مہنگو کیمو تھراپی ہے, ریڈیشنز ہیں, میرے محترم بھائیوں اور بہنوں, رب تعالیٰ ایک سال میں ایک ایسا مہینہ لاتے ہیں جس میں ہمارے جسموں سے اس کینسر کو نکالنے کے لیے ہمارے دماغ کو, ہمارے دل کو, ہمارے پھیپھڑوں کو, ہمارے معدے کو, ہمارے جگر کو, ہمارے پینکریاس کو, ہماری سپلین کو, ہمارے گردوں کو, ہماری ہڈیوں کو, ہمارے پٹھوں کو اللہ پیوریفائی کرنا چاہتے ہیں. اللہ ان ساری چیزوں کو بچانا چاہتے ہیں تاکہ کہیں میرا جسم کینسر میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ ایک مہینہ پریکٹیکلی رب تعالیٰ میرے جسم کے ایک ایک آرگن کو, میری آنکھوں کو, میرے کانوں کو, میرے منہ کو, میری ایک ایک جسم کے وائٹل آرگن کو رب تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں. اسی لیے رب تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا روزہ رکھو. یہ روزہ مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. رب بچانا چاہتے ہیں. تقویٰ کا مطلب بچانا ہے, بچنا ہے. میرے محترم بھائی اور بہنوں, جب رمضان آتا ہے ہمارے دل کے اندر کتنی محبت بڑھ جاتی ہے, کتنی خیر خواہی بڑھ جاتی ہے. ہم دوسروں کو روزے رکھواتے ہیں, سحریاں کرواتے ہیں, افطاریاں کرواتے ہیں. یہ روزہ نہیں ہے, یہ میرے دل کی وسعت کو بڑھانے کے لیے رب کی طرف سے وہ انعام ہے. اور دیکھتے نہیں, جب ہم سنتے ہیں رمضان میں 1 روپیہ خرچ کرو گے 70 روپے کا اجر ملے گا, کتنا لوگوں کا یقین بڑھ جاتا ہے. یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ, صدقات کا مہینہ, خیرات کا مہینہ کس لیے ہے؟ تاکہ جو ہمارے دل کا بخل تھا, جو کنجوسی تھی, جو تنگی تھی, رب تعالیٰ اس کو کھولنا چاہتا ہے. اور کیسی زبردست کھلتی ہے رمضان آتے ہی. میرے محترم بھائیوں, صدقات کے لیے, خیرات کے لیے دسترخوان بچھ جاتے ہیں, سحریوں کے لیے, افطاریوں کے لیے اہتمام کیے جاتے ہیں.
لوگوں کے گھروں میں کیسا زبردست انتظام ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ رمضان. یہ روزہ اس نے میرے دل کو وسعت دے دی، میرے دل کو کشادہ کر دیا. میرے دل کی وہ جو تنگی تھی، وہ جو گھٹن تھی، وہ جو بخل تھا، وہ جو کنجوسی تھی، رمضان کے آتے ہی وہ کس میں بدل گئی؟ ہر شخص صدقہ دیتا ہے، ہر شخص صدقہ دیتا ہے. ایون کہ جو صدقہ لینے والے ہیں وہ بھی صدقہ دیتا ہے. سبب کیا ہے؟ رب تعالیٰ ہمارے دل کے اندر وسعت پیدا کرنا چاہتا ہے، کشادگی پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمارے دل کو وسیع کرنا چاہتا ہے. اور اس کے لیے رب تعالیٰ پریکٹیکلی ایک پورا مہینہ ہمیں رب تعالیٰ صدقات کرنے کا، خیرات کرنے کا حکم دیتا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان کے روزے ہمارے معدے کو، اس معدے کی جتنی تکالیف ہیں اس سے بچانے کے لیے آتا ہے. آج لوگوں کے اندر یہ گیسٹرائٹس، یہ ایسیڈیٹی، یہ گیس اور تیزابیت جس نے آج ہر شخص کو ہلکان کر کے رکھا ہوا ہے، اور ہر شخص اس کے لیے اومیپرازول، رائسیک، اس کے لیے فیموٹیڈائن، سیمیٹیڈائن، ٹرائسل، جیلوسل، اس کا اہتمام کر رہا ہے. میرے محترم بھائی اور بہنوں، رب تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو جب روزہ تھا یہ تیزابیت کہاں چلی گئی، یہ گیس کہاں چلی گئی. حالانکہ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی اپنے دسترخوانوں کا موازنہ کرو. رمضان اور غیر رمضان میں اپنے کھانے کی چیزوں کا موازنہ کرو. کون سے دسترخوان بڑے ہوتے ہیں، رمضان میں یا غیر رمضان میں؟ اس وقت ہم یہ ٹرائسل، جیلوسل، یہ اومیپرازول، یہ اومیگا، یہ رائسک کیوں نہیں کھاتے؟ اس وقت ہمیں سکون کیوں ملتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت کھاتا ہے اور کافر 7 آنتیں کھاتا ہے. کم کھانا انسان کھاتا ہے اور زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے. میرے محترم بھائیوں، رمضان اس کا مقصد تقویٰ ہے، اس کا مقصد تقویٰ ہے، تقویٰ بچنے کا نام ہے. اور رب تعالیٰ ہمیں پریکٹیکلی ایک ایک چیز سے کیسے بچاتا ہے؟ اپنے گردوں کو دیکھو، رب تعالیٰ پورے 11 ماہ ان گردوں نے سٹین کرنا تھا آپ کی باڈی کے سارے ٹاکسنز کو، سارے کے سارے جو فاسد مادے ہیں یورین کی صورت میں، ان کو پاس کرنا تھا. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، رب تعالیٰ نے یہ رمضان ہمیں کس لیے دیا؟ کہ ہم متقی بن جائیں، ہم تقوی والے بن جائیں، ہم بچنے والے بن جائیں. میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ گردوں کی جتنی تکالیف، بہترین علاج اپنے پیٹ کو بھوکا رکھو. یہ بھوک اور پیاس، یہ فاسٹنگ، یہ پریکٹیکلی رب تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے یہ تمہاری بیماریوں کا علاج ہے. اور آج یورپ اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے اور اپنے اداروں میں اپنے لوگوں کو بھوکا رکھ رکھ کے بتا رہا ہے کہ سال میں 25 سے 30 دن اپنے آپ کو بھوکا رکھ لو. جو 11 مہینے ہیں وہ آپ کے پرفیکٹ گزر جائیں گے، بہترین گزر جائیں گے. رب تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پہ کتنا بڑا انعام کیا. وہ لوگ، میرے محترم بھائی اور بہنوں، وہ لوگ تو ریسرچ کے اکارڈنگ، وہ لوگ تو تحقیقات کر کے ان چیزوں کو اپنا رہے ہیں. ہمارے رب نے ہمیں ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے پہ کیا فرمایا؟
جو روزہ رکھتا ہے اس کی جزا کیا ہے؟ اس کی جزا اللہ ہے، اس کا بدلہ رب خود دے گا، روزے کی جزا اللہ خود دے گا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس سے بڑا انعام ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ رب تعالیٰ نے یہ رمضان کے روزے ہم پہ کیوں فرض کیے؟ ہم متقی بن جائیں، ہم بچ جائیں۔ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس بتاتی ہے سب سے زیادہ بیماریاں نفسیاتی ہیں، نفسیاتی ہیں۔ لوگوں کے اندر ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، سٹریس ہے، اینگر ہے، فرسٹریشن ہے، اریٹیشن ہے۔ رب تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے، ان روزوں سے ہمیں ان ساری بیماریوں سے نکالنا چاہتا ہے۔ کیسے نکلیں گے؟ میرے محترم بھائیوں، رمضان کے اندر ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ میرے محترم بھائیوں، لیلۃ القدر کیا ہے؟ الف من شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں فرشتے تنزل الملائکۃ والروح، جس میں فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں۔ جو سلامتی والی رات، جو خیر والی رات، جو برکتوں والی رات، جو نجات والی رات، جو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام رات، جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کو پالے، اس رات کیا دعا کرے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہم، اے اللہ، انکا، بے شک، عفو، تو معاف کرنے والا ہے، کریم، تو کریم ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ معاف کرنا کیا ہے؟ یہ معاف کرنا کیا ہے؟ آج کی سائنس نے بتایا معاف کرنا کہتی ہیں چھوڑ دینا، چھوڑ دینا، چھوڑ دینا۔ کیسے چھوڑنا تھا؟ ہم زبان سے کہتے ہیں جاؤ تجھے بھی معاف کیا، تجھے بھی معاف کیا، تجھے بھی معاف کیا، لیکن یہاں سے جس بندے نے دکھ دیا تھا، درد دیا تھا، تکلیف دی تھی، جس کے جملوں نے میرے دل کو رنجیدہ کیا تھا، جس کی باتوں نے مجھے ہرٹ کیا تھا، جس نے میری بے عزتی کی تھی، میرے دماغ نے اس کو پکڑ لیا، میرے دماغ نے اس کو پکڑ لیا، دوسروں کے رویوں نے، سچویشنز نے، دوسروں کی حرکات و سکنات نے، اعمال نے، افعال نے، جو مجھے زج پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، میرے دماغ نے اس کو کیا کیا؟ پکڑ لیا۔ دماغ پکڑ لیتا ہے باتوں کو، جملوں کو، رویوں کو، اور ہم کہتے نہیں اس نے مجھے ایک بات کہی تھی، 10 سال ہو گئے ہیں، میں آج بھی بھولا نہیں ہوں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، اس نے یہ کرا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، اس نے مجھے یوں چیٹ کیا تھا، میرے ساتھ ایسے ڈوجنگ کی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارا دماغ لوگوں کی باتوں کو، دوسروں کے رویوں کو، جملوں کو پکڑ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں رمضان میں یہ حکم دیتے ہیں، چھوڑ دو، چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ اگر تم نہیں چھوڑو گے تمہارا رب تمہیں نہیں چھوڑے گا۔
میرے محترم بھائیوں، لیلۃ القدر کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ سب کی بخشش کر دیتا ہے سوائے 4 کے۔ اس میں ایک شخص وہ ہے جو قطع تعلقی کرتا ہے، جو تعلقات توڑنے والا ہے، جو تعلقات توڑنے والا ہے۔ اس کو سمجھو، تعلق کیوں ٹوٹتے ہیں؟ کیونکہ دوسرے نے اسے دکھ دیا، درد دیا، غم دیا، تکلیف دی، اذیت دی، اس کو دھوکہ دیا، اس کے ساتھ چیٹنگ ڈاجنگ کی، اس کے دماغ نے پکڑ لیا اور اس کو چھوڑا نہیں۔ یہ چھوڑنا، یورپ اس کے اوپر ریسرچ کر کے بتاتا ہے، یہ چھوڑنا فارگیونس ہے، فارگیونس ہے، یہ ایک باقاعدہ علاج ہے۔ اور رب تعالیٰ اس رمضان میں سب سے بڑا علاج کرنا چاہتا ہے۔ معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ جو معاف کرے گا رب اس کو معاف کرے گا، اور جو معاف نہیں کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ مایوسیاں کیوں ہیں؟ اداسیاں کیوں ہیں؟ غصہ کیوں ہے؟ یہ اریٹیشن، سٹریس کیوں ہے؟ یہ کھچاؤ تناؤ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے دوسروں کی باتوں کو یہاں سے پکڑ رکھا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو، جب آپ کا دماغ جس نے دکھ دیا اس کی بات کر رہا ہوگا تو خیالات کیسے آئیں گے؟ جب آپ اس کو دیکھو گے، جب آپ اس کو سنو گے، جب آپ کو اس کے بارے میں کہا جائے گا، آپ کے اندر ایموشنز کیسے پیدا ہوں گے؟ میرے محترم بھائیوں، رب تعالیٰ ہمیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں طیب اور طاہر کرنا چاہتا ہے، مطہر کرنا چاہتا ہے۔ کیسے؟ یہ رمضان کا مقصد تقویٰ ہے، تقویٰ ہے، تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ چھوڑ دو، بچا لو، بچ جاؤ، ڈر جاؤ، اتقوا اللہ، بچ جاؤ۔ کس سے بچنا تھا؟ ہر اس چیز سے جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے۔ اور وہ کرنے والی چیزیں کون سی تھی؟ شیطان نے اس نظر کو کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے جو سیدھا نشانے پہ لگتی ہے۔ یہ زبان سب سے زیادہ جہنم میں لے کے جانے والی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ، میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی اس کی سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زبان، اور یہ روزہ بچانے کے لیے آیا ہے۔ اپنی زبانوں کو بچا لو، اپنی نظروں کو بچا لو، اپنے دماغ سے وہ ساری چیزیں چھوڑ دو۔ جو چھوڑے گا وہ بچ جائے گا، وہ بچ جائے گا، وہ بچ جائے گا۔ اور جو نہیں چھوڑے گا میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لیلۃ القدر کی رات سب کی بخشش ہو جانی ہے، لیکن جس نے معاف نہیں کیا، جس نے درگزر نہیں کیا، جس نے چھوڑا نہیں، اس کی بخشش ہو سکتی نہیں ہے۔ آج سائنس، یورپ، گورے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں سوری بولنا سیکھو، سوری بولنا سیکھو، سوری بولنا سیکھو۔ اور دیکھو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کیا فرمایا؟ میں محمد ایک دن میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 دفعہ سوری معافی مانگتا ہوں. دوسری روایت میں فرمایا 100 بار معافی مانگتا ہوں. اور یہ رمضان ہے، معافیوں کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، نجات کا مہینہ. سچ بتاؤ کس نے سوری بولنا سیکھا؟ بھائی بھائی سے ناراض ہے. کیوں ناراض ہے؟ اس چیز کے پیچھے جس کو رب نے کہا یہ پوری کائنات جس پہ سورج چمکتا ہے، تیرے رب کے ہاں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی حیثیت ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. کس کی وجہ سے ناراض ہو؟ بہن اپنے بھائی سے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی وجہ سے جس کی اوقات ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں. خاندان دوسرے خاندان سے کیوں کھینچا ہوا ہے؟ یہ آپس میں تناؤ کیوں ہے؟ یہ ایک دوسرے کے لیے نفرت آر کیوں ہے؟ معاف کرنا نہیں سیکھا. یہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے. اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. کہیں ایسی چیز کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا، برباد نہ کر لینا جس کی اوقات ایک مچھر کا پر نہیں ہے. آج ہمارے اندر یہ غصہ کیوں ہے؟ آج ہمارے ہارمون ان بیلنس کیوں ہیں؟ آج ماں باپ اپنی بچی کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، بچہ بانجھ ہو رہا ہے. سبب کیا ہے؟ اس کو بتایا ہی نہیں تھا کہ دماغ کو قابو میں کیسے رکھتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، جب یہ غصہ آتا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحابی کہتے اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے، مجھے نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصہ مت کر، غصہ مت کر، غصہ مت کر. آج کی سائنس بتاتی ہے جب انسان غصہ کرتا ہے تو اس کے برین سے کچھ کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں، کچھ سیکریشن پیدا ہوتی ہیں، اور غصے کی کیفیت صرف 12 منٹ رہتی ہے. غصے کی کیفیت 12 منٹ رہتی ہے، اور یہ جو سچویشن ہے، فیلنگز ہیں، یہ اور 10 منٹ تک رہیں گی. 22 منٹ تک یہ ساری کیفیات ختم ہو جاتی ہیں. جس کو غصہ آیا میرے محترم بھائیوں 12 سے لے کے 22 منٹ تک وہ کیفیات ختم ہو جانی ہے، وہ سچویشن بدل جانی ہے. اگر اس پہ ہم صبر کرتے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ غصہ نہیں کرنا، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، اور اگر ہم نہ کرتے میرے محترم بھائیوں 22 منٹ کے بعد وہ سچویشن بدل جانی ہے. ایک لمحے کے لیے بتاؤ وہ سچویشن تو بدل گئی، لیکن اس کے اکارڈنگ جو آپ کے اندر کیمیکل پیدا ہوا، جو وہ سکریشن پیدا ہوئی، جو آپ کے دماغ کے اندر وہ رطوبت بنی ہے، وہ کہاں جائے گی؟ یہ مرتے دم تک نہیں نکلے گی، یہ برباد کرے گی سب سے پہلے آپ کے ہارمون کو، یہ برباد کرے گی آپ کے دماغ کو، یہ برباد کرے گی آپ کی آنکھوں کو. دیکھتے نہیں جیسے غصہ آتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دل دھک دھک کرتا ہے، ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے. یہ کس نے بڑھائی؟ اس کیمیکل نے، اس ہارمون نے جو آپ نے اپنے اندر پیدا کر لیا. دیکھتے نہیں سانس تیز تیز چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، منہ میں تھوک آنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، چہرہ گرم ہو جاتا ہے، یہ کانوں کی ٹپ گرم ہو جاتی ہے،
دماغ معاف ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جسم میں ہیجانی کیفیت آ جاتی ہے، ایک جسم میں وائبریشن شروع ہو جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے ہوئی؟ اس کیمیکل کی وجہ سے، اس کیمیکل کی وجہ سے، اس کیمیکل کی وجہ سے جس کے لیے آپ لوگ پھر ہارٹ بیٹ کے لیے انڈیرول کھاتے ہو، لوپرین کھاتے ہو، ڈسپرین کھاتے ہو، ایسپرین کھاتے ہو، یہ سانس کے لیے وینٹولین انہیلر یوز کرتے ہو۔ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ رمضان اس لیے آیا تھا کہ ایک مہینہ پریکٹیکلی تمہیں سبق سکھایا جائے، طریقہ بتایا جائے، غصہ نہیں کرنا۔ یہ تمہارے دلوں کی دھڑکن کو مضبوط کرنے آیا تھا۔ یہ سانس جو چڑھ رہے ہیں اس کو نارمل رکھنے کے لیے آیا تھا۔ یہ جو منہ میں اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو دماغ میں، یہ جو جسم میں، یہ جو آنکھوں میں شرارے ہیں، یہ اس کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تم سے کوئی لڑے اسے کہہ دو میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ یہ ایک مہینہ پریکٹیکلی رب نے کیوں کروایا؟ لعلکم تتقون۔ اللہ متقی بنانا چاہتا ہے، اللہ متقی بنانا چاہتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ بچانا چاہتا ہے۔ یہ روزہ نہیں ہے، واللہ یہ بچنے کا سب سے بہترین طریقہ جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے، بچ جاؤ، بچ جاؤ۔ اور بچے گا کون؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک اس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا احساس نہیں ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، آج یورپ ایک ایک چیز پہ ریسرچ کر رہا ہے، اور دیکھو ریسرچ کر کے وہ کہاں پہنچ گئے؟ انہوں نے قرآن سے ریسرچ کی اور اپنے آپ کو آسمان کی بلندیوں پہ لے گئے، اور ہم نے قرآن سے کیا لیا؟ فرقے، گروہ بندیاں، جماعتیں۔ اور ہم کہاں چلے گئے؟ پستیوں میں، ذلتوں میں، رسوائیوں میں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ اور سچ بتاؤ ہم قرآن کس لیے پڑھتے ہیں؟ ثواب، ثواب۔ اور گورے کس لیے پڑھتے ہیں؟ ریسرچ، ریسرچ، ریسرچ۔ یہ کتاب نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ لے جانا چاہتا ہے۔ اور روز تراویح میں کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ ایک لمحے کے لیے سوچو، پورا قرآن سن لیا، لیکن زمین کی پستی سے کون آسمان کی بلندی تک اٹھا؟ کس کو سمجھ آئی کہ مجھے میرا رب پیغام کیا دینا چاہتا ہے، بتانا کیا چاہتا ہے، میسج کیا ہے، اس میں میرے لیے حکم کیا ہے، میں نے کرنا کیا تھا، میں نے دیکھنا کیا تھا، میں نے بولنا کیا تھا، میں نے سننا کیا تھا، میں نے کھانا کیا تھا، میں نے پینا کیا تھا، میں نے سونا کیسے تھا، جاگنا کیسے تھا، اٹھنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا، ہمارے گھر کا کلچر کیسا ہونا چاہیے۔ رب تعالیٰ نے قصے سنائے ان قوموں کے جو طاقت میں، قوت میں، شجاعت میں، بہادری میں کس قدر بلند تھی، لیکن انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ کیا حال کیا رب نے؟ عاد اور سمود کی قوم کے قصے پڑھ کے دیکھو۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان میں قرآن کو کیوں پڑھایا گیا؟ رمضان کے ساتھ، روزوں کے ساتھ قرآن کو نتھی کیوں کیا گیا؟ رب تعالیٰ ہمیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ لے جانا چاہتا ہے۔ اور سچ بتاؤ کون گیا؟ ہم کہ وہ لوگ؟
کون سمجھا میسج کیا ہے، اس میں میرے لیے حکم کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ جان پائے قرآن میں کون سے کھانے کا حکم ہے، کس کھانے سے بچنے کا حکم دیا گیا؟ یہ روزہ ہے، یہ روزہ ہے، پریکٹیکلی 30 دن بتایا گیا کہ تم تو میرے لیے پاکیزہ چیزوں کو چھوڑنے والے ہو، پھر تم حرام میں کیسے مبتلا ہو سکتے ہو؟ یہ تقویٰ ہے، یہ مقصد ہے، اس لیے روزے فرض ہوئے ہیں۔ یہ جاننا ہمارے کلچر کیسے ہوں گے، ہمارے تہوار کیسے ہوں گے، ہماری شادیاں کیسے ہوں گی، ہمارے گھروں کے اندر نظام کیسے ہوں گے۔ رب تعالیٰ نے ایک ایک کلچر کو بیان کیا، گھروں کی کیفیت کو بیان کیا، کھانے کی کیفیت کو بیان کیا، پینے کی کیفیت کو بیان کیا، کیسے کھانا تھا، کیا کھانا تھا، کیا نہیں کھانا تھا، کس چیز کو اس بدن میں داخل کرنا تھا۔ کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، واپس بھی ہم نے مٹی میں لوٹا دیا، اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ اس قرآن میں حکمتیں ہیں۔ اللہ کتنی بار فرماتا ہے تم غور کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری چیزوں کو کہاں رکھا؟ مٹی میں رکھا، مٹی میں رکھا۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، اس آنکھ میں اگر معمولی سی چیز چلی جائے کب تک سکون نہیں ملے گا؟ جب تک وہ نکل نہیں جاتی۔ اگر آپ کے جسم میں ایک معمولی سا کانٹا اگر آپ کے جسم میں گھس جائے سکون ملے گا؟ اب آپ کیا کرو، آنکھ میں کچھ چلا گیا، جسم میں کچھ چلا گیا، اب درد ہو رہی ہے، درد کی دوائیاں شروع کر دو، درد کی دوائیاں شروع کر دو، لیکن اس کو نکالو نہیں۔ کب تک ٹھیک نہیں ہوں گے؟ کب تک ٹھیک نہیں ہوں گے؟ میرے محترم بھائیوں، آج ہر شخص، کسی کا سر درد، کسی کا دان درد، کسی کا کان درد، کسی کا دل درد، کسی کے پھیپھڑے درد، کسی کے سینے میں درد، کسی کی کمر میں درد، کسی کی ٹانگوں میں درد، کسی کے گھٹنوں میں درد، اور سارے کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ درد کی، اور کیا کہتے ہیں؟ پین کلر۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح جس طرح آنکھ میں جو چیز گئی ہے جب تک نکلے گی نہیں درد ختم ہو سکتا، جس طرح جسم میں کوئی چیز گھسی ہے وہ نکلے گی نہیں تب تک درد ختم ہو سکتی، اسی طرح آپ نے اپنے اندر کیا ڈالا ہے؟ اندر کیا ڈالا ہے؟ اس بدن کو صرف وہ چیزیں چاہیے جو مٹی سے نکلتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ہم نے تمہارے لیے ساری چیزوں کو، حلال چیزوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو بدن میں کون سی چیزیں جانی تھی؟ جو مٹی سے نکلی تھیں۔ وہ پھل تھے، وہ سبزیاں تھیں، وہ ڈرائی فروٹ تھے، وہ اجناس تھیں، وہ قدرتی چیزیں تھیں، اور ہم نے کیا ڈالنا شروع کر دیا؟ یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ ہر اس چیز سے بچنا ہے جو ہمیں صحت سے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا، ایک صحت ہے، ایک فراغت ہے۔ میرے بھائیوں، ہر وہ چیز جو ریفائنڈ ہوتی ہے، جو پروسیس ہوتی ہے، جو کیمیکل سے بنتی ہے، جو آرٹیفیشل ہے، آپ کے فاسٹ فوڈ، آپ کے جنک فوڈ، آپ کے فروزن فوڈ، آپ کے آرٹیفیشل فوڈ، آپ کی بیکری کی آئٹم، آپ کے باربیکیو، آپ کے سارے سافٹ ڈرنک، انرجیٹک ڈرنک، آرٹیفیشل جوسز، یہ ساری چیزیں مٹی سے بنی ہیں، مٹی سے بنی ہیں۔ جب آنکھ میں کوئی ایسی چیز جائے گی وہ کب تک درد کرے گی؟
جب تک اس کو نکالو گے نہیں، جب تک ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نہیں نکالو گے، ٹھیک ہو سکتے؟ میرے محترم بھائیوں، بیماری ایک ہے، چاہے وہ بدن کی بیماری ہو، چاہے وہ روح کی بیماری ہو، چاہے وہ نفس کی بیماری ہو، چاہے وہ آپ کے ذہن کی بیماری ہو، ساری کی ساری بیماریاں صرف ایک ہیں، صرف ایک ہیں، صرف ایک ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فطرت کو چھوڑ دینا۔ اور فطرت کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آیا ہے، فطرت اسلام پہ آیا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ فطرت ہے، اور اس اسلام کے پلر 5 ہیں، اور ان 5 پلر میں روزہ ایک پلر ہے، ایک ستون ہے۔ جس نے ستون کو گرا دیا اس نے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا۔ اور اگر آپ نے روزہ رکھ لیا لیکن تقوی حاصل نہیں کیا تو میرے محترم بھائیوں، پنکھا جتنا مرضی اچھا ہو، اگر یہ ہوا نہ دے، اس کو گھر میں کوئی لگائے گا؟ یہ بلب جتنی مرضی اچھی کمپنی کا لے آؤ، اس کا مقصد روشنی دینا تھا، اگر یہ روشنی نہیں دے رہا، اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، روزے کا مقصد تقوی ہے، تقوی ہے، تقوی ہے۔ جس نے تقوی اختیار کر لیا اس نے اس کے مقصد کو پا لیا، اور جس نے اس کو حاصل نہیں کیا وہ فکر کرے، وہ فکر کرے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ایک آمین نکلی ہے، دعا مانگنے والے سید الملائکہ سیدنا جبریل امین کیا دعا مانگتے ہیں؟ آپ نے دعا مانگی، اے اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے آپ کو روزہ رکھ کے اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا لے۔ دعا مانگنے والے سید الملائکہ اور آمین کہنے والے سید الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ میرے محترم بھائیوں، بچ جاؤ، بچ جاؤ، بچ جاؤ، کہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا، کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تم پہ جتنی تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ، درد، بیماریاں آتی ہیں، بما کسبت ایدیہم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سارے معاملات میں ہماری اصلاح فرمائے، اور اس رمضان کے روزے کا جو اصل مقصد تقوی ہے اس کو سمجھنے والا، سمجھ کے عمل کرنے والا، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسان ہیں ان تک پہنچانے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔